تحریک کے ہمارے دیرینہ رفیق جن کو قبلہ حضور محبت سے تحریک کی والدہ یا ماں بھی کہتے ہیں، ایک طویل عرصے تک مختلف ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ مجھ سے پہلے ناظم اعلیٰ منہاج القرآن بھی رہے، ڈائریکٹر فارن افیئرز بھی رہے، اور ابھی سرپرستی کر رہے ہیں فارن افیئرز کی، اور اسی طرح پرنسپل سیکریٹری ہیں شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ کے لیے، اور اپنی طویل تقریباً 40 سالہ خدمات کے عوض میں نے مناسب سمجھا، اور چیئرمین سپریم کونسل صاحب اور اسی طرح صدر منہاج القرآن انٹرنیشنل صاحبزادہ ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب سے بھی مشورہ کرنے کے بعد ہم نے ان کی طویل خدمات کے عوض ان کو شیخ الاسلام ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں صاحبزادہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب اور صاحبزادہ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب سے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں، ان کو شیخ الاسلام ایوارڈ سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رسالت مجدد رواں صدی، مجدد رواں صدی، گنبد خضرا کا فیضان، گنبد خضرا کا فیضان۔ محترم المقام غلام مصطفیٰ ملک صاحب کچھ الفاظ کہنا چاہتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چند الفاظ فرمائیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب چیئرمین سپریم کونسل، جناب صدر ادارہ محترم المقام ڈاکٹر حسین محی الدین، اور بالخصوص سیدی مرشدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور ناظم اعلیٰ منہاج القرآن کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ میرے قائد، میرے مربی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو تو دل کو سنبھال کے رکھو، اہل علم کی محفل میں بیٹھو تو زبان کو سنبھال کے رکھو۔ بس دو شعر ہی عرض کروں گا کہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں دا، اور دوسرا یہ کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے مشاہدے کے مطابق، اور میرے ایک راز کی بات تھی جو میں اپنے قائد سے بھی میں نے اسے شیئر نہیں کیا تھا، میں نے جناب محترم المقام عزت مآب چیئرمین سپریم کونسل سے اس کو شیئر پچھلے دنوں کیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ آئے نہیں، بلوائے گئے ہیں۔ آپ اور ہم کسی سے ملنے جائیں تو اجازت نہ ملے تو آپ ایک اے سی، ایک ڈی سی آپ کے علاقے کا ہو، بغیر اجازت کے، اپروول کے، اس سے بھی نہیں مل سکتے۔ یہ سرکار مدینہ کی منظوری ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں، آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کچھ نہیں ہوتا وہاں چور نہیں آتا، جس گھر میں کچھ ہوتا ہے چور وہیں آتا ہے۔ تو اس لیے، اور دوسری اور آخری بات یہ بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی جس کو سرکاری ملازم گورنمنٹ رکھتی ہے یا کوئی پرائیویٹ بزنس مین رکھتا ہے تو اس کی سلیکشن کرتا ہے، اس کی انٹیگریٹی کو دیکھتا ہے
اس کی اہلیت کو دیکھتا ہے، قابلیت کو دیکھتا ہے، تو پھر اسے ملازم رکھتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے کان پکڑ کر نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کرم ہے کہ ہم حضور کے اس مہمان خانے اور حضور کے اس کے مشن کے غلام اور خادم اور نوکر ہمیں رکھا ہے، اور ہم قدم قدم پہ غلطیاں کرتے ہیں لیکن ہمیں ملازمت پہ قائم رکھا ہوا ہے۔ میں گزارش بھائیوں سے کروں گا کہ اس مشن کی خدمت میں، جیسے میں نے کہا کہ جہاں چور آتا ہے اسی طرح شیطان بھی حملہ آور وہیں ہوتا ہے جو اس مشن سے جڑا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ آئے بھی اور گئے بھی، لیکن مشن ایک آپ نے مجھے فرمایا تھا ایک موقع پر جب 4 لوگ چھوڑ کے گئے تھے جو 4 پلر آف تحریک منہاج القرآن تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ مشن 6 مہینے بھی نہیں چلے گا، ہم جا رہے ہیں۔ اور قائد نے مجھے بھی تھوڑا سا افسوس ہوا کہ یہ بہت پرانے ساتھی تھے، یہ چھوڑ گئے، ہائے یہ چھوڑ گئے۔ آپ نے مجھے بلایا اور تھپکی دی، بیٹا کہتے ہیں تحریکوں کے میں لوگ آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں، اور اس کی مثال ایک ٹرین کی ہے جو لاہور سے چلی اور کراچی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ لاہور سے بیٹھے اور کچھ جا کے اکاڑے اتر گئے، نئے بیٹھ گئے، کچھ خانے وال اترے وہاں سے نئے بیٹھے، کوئی حیدرآباد اتر گئے نئے بیٹھے۔ خوش نصیب خود بخش وہ انسان ہے، وہ ساتھی ہے، وہ نوجوان ہے، وہ بہن ہے، وہ بھائی ہے جو منزل مقصود تک یعنی کراچی تک چلا جاتا ہے۔ دعا فرمائیں آپ کو اور مجھے اللہ تبارک و تعالی استقامت عطا فرمائے، اور ہمارا جینا مرنا اس مشن کے لیے ہو، ہمارا جنازہ، اور میں خاصاً آپ سے درخواست گزاروں کہ جنازہ نکلے تو اس مشن کی 4 دیواری سے نکلے۔ میرے والد صاحب کا انتقال 2000 میں 27ویں کی رات میں ہوا تھا، اور میرے قائد اور میرے مربی اور میرے شیخ نے ان کا جنازہ یہیں اعتکاف گاہ میں پڑھایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی یہ نصیب فرمائے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔